نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, so we are very close to the end of this series. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی کہ تھرو آؤٹ دس ڈیوریشن میں سیمی ریگولرلی یہ کر سکا. obviously بیچ میں کچھ اونچ نیچ آئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، آپ لوگوں سے معذرت. اور آئی ایم ریلی گلیڈ کہ بہت سارے لوگوں نے ریگولرلی سیشنز اٹینڈ کیے، بہت انٹرسٹ لے کے اٹینڈ کیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ آئی could be one of the sources جہاں سے آپ کو قرآن کا کچھ فہم شاید حاصل ہو سکا. تو ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے. ایک ٹوڈے وی ول، آج میں نے ایکچولی بالکل لاسٹ سیکشن شروع کرنا تھا ہمارا، بٹ ایک بہت خوبصورت اگزامپل میرے آنکھوں سامنے سے گزری. I was like آج یہ کر لیتے ہیں، لیٹس ڈیلے our last section to the next session. انشاءاللہ لاسٹ سیکشن جو ہے ڈائلاگ والا، اٹس ناٹ ٹو لانگ، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ دس از our second last session and the one after that will be our last session of this series, of the linguistic analysis series. So that is the status where we're at right now. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو ہم ایگزامپلز والے سیکشن میں چل رہے ہیں، اس پہ آئی تھنک دا پاسٹ 2 or 3 سیشنز اس پہ ہو چکے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کور کر لیا ہے. ہم نے پہلی ایگزامپل دیکھی تھی سورۃ الحج کی، آیا نمبر 31 تھی غالباً، جس میں وہ بات آتی ہے کہ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر رہا ہو اور پرندے اس کے جسم کو نوچ رہے ہوں، اور پھر ہوا اسے بکھیر دے دور دراز علاقوں میں. That was the first example we analyzed. پھر ہم نے دیکھی تھی سورۃ البقرہ کی وہ ایگزامپل جس میں آتا ہے کہ ثم قست قلوبهم وهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر سخت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اور پھر 3 طرح کے پتھروں کا تذکرہ آیا تھا، اور اس میں ہم نے پرسنالٹی انالیسس دیکھا تھا کہ what 3 kinds of personalities exist in Muslims. پھر ہم نے دیکھی تھی سورۃ الحج کی آیا نمبر 73 ہے غالباً، جس میں وہ آتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کے سنو، ذرا غور سے سنو. اور پھر آتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ الہا من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ الہا آخر لن یخلقوا ذبابا، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ، بے شک وہ سب کے سب مل کیوں نہ جائیں، جتنے بتوں کو، جتنے بادشاہوں کو تم پکارتے ہو، وہ سب کے سب مل کے بھی ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے. اور تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات، اگر ان سے ایک مکھی کوئی چیز چرا لے تو وہ اس کو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. Right؟ اور پھر وہ پوری ضعف الطالب والمطلوب والی پوری ایگزامپل دیکھی تھی. اور پھر اس کے بعد آخری ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی سورۃ الحدید کی آیا نمبر 20، جس میں وہ 5 stages of life تھے کہ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور وہ کسان کو بہت خوش کرتی ہے، بہت بھاتی ہے اس کو، جس سے چھوٹی چھوٹی بالکل گرین پلانٹس اس کی فصل کے اگنا شروع کرتے ہیں نا اس بارش سے، وہ بڑے خوش کرتے ہیں. ثم یہیج، پھر وہ میچور ہوتی ہے فصل، فتراہ مصفرا، پھر وہ اس کو یلو ہوتے دیکھتا ہے، سوکھتے خراب ہوتے دیکھتا ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بالکل مٹی مٹی چورا چورا ہو جاتی ہے.
تو وہ پوری ایگزامپل اس کی ویژولائزیشن اس کی ہم نے ایکسپلینیشن دیکھی. یہ 4 ایگزامپلس تھیں جو ہم نے ابھی تک ایگزامپلز اور سیکشن میں دیکھی تھی. ٹوڈے انشاءاللہ ہم اپنی آخری ایگزامپل دیکھیں گے اور دیٹ از فرام سورۃ الرعد. سورۃ الرعد کی آیا نمبر 17 ہے یہ. لیٹ می شیئر مائی اسکرین تاکہ you guys can see this. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. اچھا before I translate this, یہ ایگزامپل جو ہے نا I found this really beautiful, اتنی beautiful کہ I postponed آج کا ہمارا جو scheduled section تھا to discuss this first, کیونکہ ایگزامپلز میں ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا مجھے لگا. اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی پوری زندگی، پورے مشن، پوری سیرت کا ایک سمری بیان کر دیا. کمپلیٹ سمری فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ. سیرت میں، رسول اللہ کے مشن میں، کہ کار رسالت میں جتنا مین کام ہونا وہ سب سمرائز کر کے بیان کر دیا کہ یہ لو، اور ان سچ اے وے کہ آپ کو اپنی ڈیلی لائف میں اس کے ریمائنڈرز ہیں. I'll show you how. So the ayah says, أنزل من السماء ماء. He sent down, اس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. فسالت أودية بقدرها. تو وہ بھر گیا، جو ویلیز تھی نا ان میں اٹ اسٹارٹڈ ٹو فلڈ، اور بقدرها ان کی جتنی لمٹ تھی اس تک پہنچ گئی. ان ویلیز کو پورا فلڈ کر دیا، فل کر دیا اس پانی نے. فاحتمل السیل زبدا رابیا. اور اس نے اٹھا لیا، اس نے اٹھایا، یہ جو پانی فلڈ کر رہا ہے اس نے اپنے ساتھ اٹھایا اور بہانا شروع کر دیا فوم کو. زبدہ از جھاگ. جس طرح پانی جب بہتا ہے نا اس کے اوپر ایک جھاگ سی آ جاتی ہے. تو فاحتمل السیل زبدا رابیا، وہ جب بہتا ہے تو نیچے سے مٹی اور پتھر اور کچرا اور اس کو اٹھا کے اپنے اوپر لے آتا ہے، بالکل سرفیس پہ لے آتا ہے. اور وہ آپ نے کبھی اگر دریا بہتا ہوا دیکھا ہو تو دریا کے پانی کے اوپر جھاگ سی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے سرف ڈالا ہوا ہے. تو وہ ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں، سارے منرلز ہوتے ہیں جو بالکل اس کے سرفیس پہ آ جاتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ بات ہوئی کہ آسمان سے پانی نازل ہوا، یعنی کہ بارش ہوئی، اور جو ویلیز تھیں وہ بالکل فلڈ ہو گئیں. اور اس فلڈنگ میں جو اس فلڈ نے اپنے اوپر ساری امپیورٹیز کو جھاگ بنا کے اٹھا لیا. اوکے، اب ایک دم سے شفٹ آتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ. اور وہ لوگ جو آگ لگاتے ہیں، آگ تیار کرتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. کہ وہ لوگ جو آگ تیار کرتے ہیں، کیوں تیار کرتے ہیں؟ تاکہ وہ بنا سکیں جولری اور یوٹینسلس. جولری اور ڈفرنٹ طرح کے ٹولز، ڈفرنٹ طرح کی یوزیج کی چیزیں. تو یعنی کہ وہ میٹل کو میلٹ کرنے کے لیے وہ آگ جلاتے ہیں. اور تو اس آگ کے اوپر بھی زبد مثلہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی جب وہ میٹل میلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک فوم سی، ایک جھاگ سی آ جاتی ہے. اگر آپ سے کسی نے کبھی گولڈ میلٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے نا پیوریفیکیشن کے لیے، جویلری بنانے کے لیے، تو ذرا سی بھی کوئی امپیورٹی ہوتی ہے گولڈ میں، جب وہ میلٹ ہوتا ہے تو وہ بالکل سرفیس پہ آ جاتی ہے. جس طرح چائے کے اوپر ایک بار ملائی جم جاتی ہے نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس گولڈ کے اوپر ملائی جمی ہوئی ہے، بٹ وہ لائک وہ ساری امپیورٹی ہوتی ہے جو بالکل اوپر آ جاتی ہے اس کے سرفیس پہ. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی کہ وہ لوگ جو آگ جلاتے ہیں میٹل کو میلٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اس سے بنا سکیں جولری، ornaments، او متاع اور یوٹینسلس، چمچ، کانٹا، یو نو شاول، سورڈ، جتنی بھی چیزیں. ٹھیک، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. ایسے اللہ سبحانہ و تعالی
دے مارتے ہیں حق کو باطل پہ. ایک دم سے بات پھر شفٹ ہو گئی. پہلے بارش، فلڈنگ، فوم کی بات ہو رہی تھی، پھر بات ہو رہی تھی آگ جو میٹل کو میلٹ کرنے کے لیے جلائی اس کے اوپر بھی فوم آتا ہے. اب کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کہ ایسے اللہ حق کو دے مارتا ہے. He strikes truth on falsehood. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو پھر جو فوم ہوتی ہے، جو جھاگ ہوتی ہے، ان کو اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جس سے انسانوں کو نفع پہنچنا ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچنا ہوتا ہے، فائدہ ہونا ہوتا ہے، وہ چیز زمین میں پرماننٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز زمین میں سیٹل ہو جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. This is how Allah gives examples. اللہ تعالیٰ مثالیں ایسے دیتے ہیں. اب کیا کتنی بظاہر تو بہت کنفیوزنگ سی ایگزامپل نا. لیٹس اسٹارٹ ایگزامننگ اٹ کہ ایکچولی کیا مطلب کیا بنا اس ساری بات کا. واٹ از ایون بینگ سیڈ. لیٹس سی. قرآن آسمان سے آیا اور مکہ کی وادی میں ایسے بہہ گیا کہ ہر ہر گھر میں پہنچ گیا. Every nook, every cranny, every street, every road, every house تک پھیل گیا. آیت میں کیا آیا تھا؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. پانی آسمان سے نازل کیا اور وہ بہہ گیا. It flooded the valleys to their brim بقدرها. ان کی جتنی کیپیسٹی تھی نا اس سب کو فل کر دیا. فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس نے اٹھا دیا، الگ کر دیا جو جھاگ رائز کی نا پانی کے اوپر، وہ الگ ہو گئی نا، نظر آ گئی کہ اچھا یہ جھاگ ہے، یہ امپیورٹیز ہیں. اس نے اس کو الگ کر دیا. قرآن کی جب دعوت آ گئی اور عام ہو گئی تو اس نے کس کو کس سے الگ کر دیا؟ کس میں فرق کر دیا قرآن کی دعوت میں؟ حق کو باطل سے لوگوں کی سطح پہ اگر بات کریں، ڈس بلیورز فرام بلیورز. جزاک اللہ خیر. اس نے مسلمانوں کو، مومنوں کو کافروں سے الگ کر دیا کہ بھائی یہ مومنین ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ مسلمین ہیں، اور یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں. صاف ظاہر کر دیا، الگ الگ کر دیا. وہ یہ دعوت ہے، یہ معیار ہے، اس کو ماننے والے مسلمین، مؤمنین، صالحین، اس کا انکار کرنے والے کافرین، مشرکین. رائٹ؟ اچھا، اب ایک دم سے the scene shifts. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور پھر وہ لوگ جو آگ لگاتے ہیں، آگ تیار کرتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، تاکہ وہ بنا سکیں اس آگ سے جولری اینڈ یوٹینسلس. اور اس آگ کے اوپر بھی نا، اس میلٹڈ میٹل کے اوپر بھی اسی طرح کا سی ایک فوم، اسی طرح سے ایک جھاگ جو پچھلے ہم نے بات کی فلڈ واٹر کے اوپر آ رہی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے. اچھا، تو پہلا ٹائم تو ہم نے کہا کہ مکہ کا ہو گیا. ایک آسمان سے قرآن، اسلام کی دعوت آئی، ہر گلی کوچے کریے گھر میں پہنچ گئی. اس نے الگ کر دیا کفار کو مؤمنین سے، جو امپیورٹیز تھیں، جو کفار تھے، ان کو الگ کر دیا. اچھا، اب اگلی بات جو کی جا رہی ہے، لیٹس سے کہ اگر یہ مدینے کا دور ہے تو اس میں کون سی یہ جو جھاگ الگ ہو رہی ہے، جو امپیورٹیز الگ ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ یہ کون سی امپیورٹیز ہیں؟ منافقین. جزاک اللہ خیر. مدینہ میں اب اگر مسلمانوں کو پیوریفائی کرنا ہے، ان میں سے جو امپیورٹیز نکلیں گی وہ منافقین نکلیں گے، ہپوکریٹس نکلیں گے. اچھا،
مکہ میں تو بہت آسان تھا. مکہ میں تو دعوت آئی, بہ گئی, اٹ فلڈڈ ایوری تھنگ, اور بہت آرام سے the disbelievers separated from the believers. لیکن مدینہ میں جو منافقین ہیں, جو impurities ہیں, they are firmly embedded within the Muslims. وہ ان کا اتنا mixed part بن چکے ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے you have to melt down the metal. جیسے گولڈ کی امپیورٹیز آپ سالڈ گولڈ کے بلاک میں سے نہیں نکال سکتے, آپ کو اس کو میلٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ ساری امپیورٹیز کے اوپر آتی ہیں, وہ آپ ہٹانی پڑتی ہیں, پھر یو آر لیفٹ وتھ پیور گولڈ. یہاں پہ کیا بات کی گئی کہ کفار کو ہٹانا تو آسان تھا, ان کو تو بہت صاف ظاہر کر دیا نا, اسلام کی دعوت آئی, جس نے مان لیا مسلمان, نہیں مانا کافر, ختم. لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے اب اتنی آسان فزیکل سیپریشن نہیں ہے, اب ان کو ہٹانے کے لیے پگھلانا پڑے گا, آگ پہ ڈالنا پڑے گا. اچھا, ہم نے ان دا ارلی سیشنز آف دس سیریز ہم نے بات کی تھی, ہم نے ایک امیجری یوز کی تھی, ٹو پٹ دا بلیورز ٹو دا فائر. کس بات کے لیے ہم نے استعمال کی تھی وہ امیجری؟ ٹو پٹ دا بلیورز ٹو دا ہیٹ, ٹو پٹ دم ٹو دا فائر. ہم نے کیا کہا تھا, اس سے کیا مراد ہے؟ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز. واٹ اسپیسیفکلی؟ ایک خاص طرح کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز. جہاد, جہاد بھی اسپیسیفکلی قتال, جنگ, بیٹل, رائٹ. قرآن میں جب ٹو پٹ بلیورز ٹو دا فائر آتا ہے, ملٹیپل جگہوں پہ آتا ہے, اس سے اکثر و بیشتر مراد از قتال, جنگ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی, ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی, probably won't be able to find it کیونکہ میرے نوٹس بہت سالڈ نہیں بنے ہوئے, لیکن ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی ایک انیشل سیشن میں کہ اس بات سے مراد ٹو پٹ بلیورز ٹو دا فائر, ٹو پٹ دم ٹو دا ہیٹ کا مطلب ٹیسٹ دم ود بیٹل, رائٹ. کیوں؟ کیونکہ منافقین جو ہیں ان کے لیے نارمل چیزیں تو they're fine with it. بھائی ٹھیک ہے, نماز پڑھنی, نماز پڑھ لیتے ہیں, اوکے فائن. زکوٰۃ دینی ہے, چلو وہ بھی بری لگتی ہے لیکن دے دیتے ہیں, ٹھیک. اچھا, روزے روزے رکھنے, ہاں وہ رکھ لیں گے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں جو پرائمری چیز ان کو چبھتی تھی, جس پہ ان کی جان جاتی تھی, وہ تھا کہ اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آنا اسلام کے. کیونکہ جس چیز پہ یقین ہی نہ ہو, جس چیز پہ آپ کا ایمان پختہ ہی نہ ہو, اس کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دینا از اے ہارڈ تھنگ ٹو ڈو. تو وہ اس سے کتراتے تھے. اسی لیے پھر یہ ہوا تھا کہ احد میں بالکل لاسٹ مومنٹ پہ 300 منافقین واپس مڑ گئے تھے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں. تو دس از ویری اسٹیبلش نا کہ ان کو, اگر آپ نے منافقین کو سیپریٹ کرنا ہے مسلمانوں سے, تو یو ول ہیو ٹو پٹ دم ان دا ٹیسٹ آف بیٹل. آنچ تیز کرنی پڑے گی, ان کو آگ پہ رکھنا پڑے گا کہ پگھلیں, پگھل کے نظر آ جائے گا, ان دا ہیٹ آف بیٹل نظر آ جائے گا کون اصل میں ایمان رکھتا ہے اور کون منافق ہے. اچھا ایک اور بات, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یہ جزاک اللہ خیرن سورۃ آل عمران کی آیت تھی, سورہ آل عمران کی. اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ ساری کہ ٹو میلٹ the belief, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ محسا کا مطلب ہوتا ہے پیوریفائی, اور مور اسپیسیفکلی اٹ مینس ٹو پیوریفائی گولڈ. گولڈ کو پیوریفائی کیسے کیا جاتا ہے؟ پگھلا کے, پھر اس کو سیپریٹ کر کے. وہ ساری ہم نے ڈسکشن کی تھی, جزاک اللہ خیرن. سبحان. تو کیا بات کر رہا تھا؟ اچھا ہاں, اگر کوئی اتنی محنت کر رہا ہے ٹو میلٹ اے میٹل اینڈ دین ٹو پیوریفائی اٹ اینڈ دین ٹو شیپ اٹ, اس کے پاس دو آپشن ہے نا. آیت ہمیں دو آپشن دے رہی ہے کہ تم تاکہ دو چیزیں بنا سکو,
ज्वेलरी या फिर यूटेंसिल्स. ज्वेलरी में नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, व्हाटएवर. और यूटेंसिल्स में फोर्क, स्पून, शवल, नाइफ, इस तरह की चीजें. अच्छा, कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो व्हाट डज ही वांट टू गेट आउट ऑफ इट? वो क्या चाहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उसको ज्वेलरी मिले या उसको चम्मच कांटा मिले? What would be more valuable to him? Jewelry, right? It's a very simple thing कि भाई ज्वेलरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना. तो कह रहे हैं, अगर मैं इतनी सारी मेहनत कर ही रहा हूँ मतलब इसके बाद ठीक है अगर मुझे चम्मच कांटा भी मिल जाए तो यूजफुल है, लेकिन ज्वेलरी इज मच मोर वैल्यूएबल, तो I'd much rather get jewelry. तो उसमें इसीलिए एक तो इसका एक एस्पेक्ट ये है कि इसलिए ज्वेलरी पहले आया है. हिलियतिन औ मताइन आया, राइट. हिलियतिन मींस ज्वेलरी. दूसरी बात ये कि आयत दो चीजों की बात कर रही है. एक चीज इज मोर वैल्यूएबल, एक चीज इज लेस वैल्यूएबल. यूटेंसिल्स यूजफुल, लेकिन ज्वेलरी मच मोर वैल्यूएबल. तो मुसलमानों को एक चीज सिखाई जा रही है कि when you fight, when you go into battle. अच्छा, why do Muslims go into battle? Let me ask you this question. सहाबा कराम बदर में, उहद में, खंदक में लड़ने जा रहे हैं. Why are they fighting? क्या चाहिए उनको? कोई मोटिव होगा ना लड़ने के, मतलब क्यों साइड से क्या पागल वागल थे कि सब कुछ छोड़ के अपना घर बार छोड़ के मैदान जंग में उतर गए लड़ने के लिए? They want something ना. What is that something? Allah's pleasure. अल्लाह की रजा, ये जन्नत चाहिए, राइट. लेकिन कुछ और भी चाहिए. वो है जो बात अरीशा ने की कि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ मैसेज, विक्ट्री चाहिए ना. हर इंसान की ख्वाहिश है कि अगर मैं लड़ रहा हूँ किसी चीज के लिए तो मुझे वो विक्ट्री नजर भी आए, वो फतह नजर भी आए अपने हाथों में कि यार मैंने इतनी मेहनत की तो अब आई सॉ सक्सेस. ये दोनों बातें सूरत सफ में, आई डोंट नो इफ आई हैव डिस्कस सूरत सफ विद यू गाइस बिफोर और नॉट, लेकिन समर प्रोग्राम में तो की थी, मुझे नहीं पता यहाँ की, मैं यहाँ नहीं की. Let me pull up सूरत सफ. Let me share my screen. सूरत सफ में, दिस इज आयत नंबर 10 ऑफ सूरत सफ. बात की जा रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम. ए अहले ईमान, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले. अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत, एक ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक ऐसी ट्रेड बताऊं जिसे तुम अजाबिन अलीम से बच जाओ, दर्दनाक अजाब से बच जाओ. वो क्या है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून. तुमने क्या देना है इसमें, तुमने प्राइस क्या पे करनी है कि तुमने अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान लाना है और जिहाद करना है अल्लाह की राह में. कैसे जिहाद करना है? अपने मालों के साथ और अपनी जान के साथ. ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते होते, अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है. ठीक है, तो ये तो वो प्राइस है जो मैंने पे करनी है. अच्छा, अब बिजनेस डील या अ ट्रेड इज टू साइडेड ना. मैं एक चीज पे करूंगा, अगला बंदा एक चीज पे करेगा. तो मेरी प्राइस तो आ गई, मैंने ये पे करना है. मुझे मिलेगा क्या इसके अगेंस्ट? यगफिर लकुम दुनूबकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार वमसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम.
وہ تمہیں بخش دے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے گھروں میں داخل کرے گا، ایسے پاک گھروں، ایسے خوبصورت گھروں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ ہمیش رہنے والے باغات میں ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم ترین کامیابی. The biggest success you can wish for, this is it. اچھا، اگر پھر آتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور سیکنڈلی اس کے بعد ثانین تمہیں ایک چیز اور بھی پسند ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح قریب ہو، بہت جلد ان قریب فتح چکھ لو تم، وکٹری، یو ٹیسٹ وکٹری. وبشر المؤمنین، تو مومنین کو بشارت دے دیجیے. تو کیا بات کی گئی؟ دو ریوارڈز بتائے گئے. واٹ آر دا ٹو ریوارڈز؟ دو ریوارڈز بیان ہوئے نا. واٹ آر دا ٹو ریوارڈز؟ جنت اینڈ وکٹری، رائٹ. اچھا، اب ان دونوں میں سے اگر وی کمپیئر دس ٹو یہ والی ایگزامپل جو ہم کر رہے تھے کہ ایک طرف حلیتن او متاعن، حلیتن او متاعن، ایک طرف جیولری دوسری طرف یوٹینسلز، ان میں سے جیولری کون سی ہے اور یوٹینسل کون سا ہے؟ جنت از جیولری اینڈ وکٹری از دا یوٹینسل. تو مومنین کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے لڑنا ہے، تم نے لڑنا ہے. کیوں لڑنا ہے؟ کیونکہ تمہیں اس کے اگینسٹ اللہ کی رضا ملنی، جنت ملنی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آن اے لیسر ڈگری، یس تمہیں وکٹری بھی مل سکتی ہے، تم نے وکٹری کے لیے لڑنا ہے، لیکن اگر وکٹری نہ بھی ملے تو بھی کم از کم تمہیں جنت تو مل رہی ہے نا، رائٹ. تو ایک مسلم پرسپیکٹو سیٹنگ اینڈ لائک مائنڈ سیٹ سیٹنگ کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہار جیت اسپیسیفکلی اس دنیا میں ڈز ناٹ مین مچ. ٹھیک ہے، تمہیں پسند ہے اخرى تحبونها، تمہیں وہ بھی پسند ہے، تو اس لیے تمہیں کبھی مل جایا کرے گی اور کبھی نہیں ملا کرے گی. لیکن اگر تمہاری نیتیں خالص رہیں، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرو اس کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، تو تمہارے لیے جنت پکی ہے، رائٹ. تمہیں پھر وکٹری مل گئی تو الحمدللہ، نہیں ملی تو بھی الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آخر تو جنت تو لکھی ہوئی ہے نا اس دنیا میں، ڈزنٹ میٹر. تو مسلمانوں کو ایک یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک چیز تمہیں، ایک اپنا مائنڈ گول سیٹ رکھو کہ یار وہ مین چیز ہے، جیولری میں نے پہلے سیکھ کرنی ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر یوٹینسل بھی مل جائے تو واہ واہ، رائٹ. اچھا مزید آگے چلتے ہیں آیت میں. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی حق کو باطل پر دے مارتا ہے. What is the definition of victory here? Victory is worldly victory. آپ جنگ جیت گئے، آپ کسی بیٹل میں تھے وہ جیت گئے، آپ اللہ کے دین کو نافذ کرنا تھا، آپ نے وہ کر دیا. تو اٹ کین ویری ڈپینڈنگ آن کانٹیکسٹ. سو تو صف اسپیسیفکلی کیونکہ جنگ کی کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہے، سو صف میں آیت نمبر 4 میں آتا ہے نا غالباً کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. ادھر سے ہی ہم نے وہ نام نکالا تھا اپنے آپریشن کا، بنیان مرصوص. تو خیر
not the place to discuss that. But کیونکہ جنگ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اخرى تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب، کہ تمہیں وہ چیز بھی پسند، تمہیں یہ بھی پسند ہے سیکنڈلی کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح قریب ہو جائے، قریب فتح مل جائے تم کو. تو فتح سے یہاں پہ مراد ملٹری وکٹری کے کانٹیکسٹ میں، اور فتح مکہ کا خصوصی کانٹیکسٹ اس میں ہونا چاہیے. بٹ اگین جب ہم جنرل میں اپلائی کرتے ہیں قرآن کا نا ایک what's the word for it، جو سبحان ورڈ یاد ہے وہ کہ ایک اسپیسیفک ٹیچنگ ہوتی ہے اور ایک جنرل ٹیچنگ ہوتی ہے، جو ذہن سے ورڈ نکل گیا، تعویل عام اور تعویل خاص. تو تعویل خاص وہ ہوتی ہے جو اسپیسیفک اس کانٹیکس میں جس میں وہ نازل ہوا. اگر کسی جنگ کے موقع پہ لیٹس سے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان کا ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے اس وقت کے لیے، رائٹ. اور پھر ایک تعویل عام ہے اس کی جو ابد الآباد جب تک دنیا رہے گی تب تک کے لیے لوگوں کے لیے اس میں سے کیا گائیڈنس کیا ٹیچنگ ہے وہ تعویل عام ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ تعویل خاص اور تعویل عام سیم ہو، اکثر ایکچولی موقعوں پر ڈفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہر آیت کو ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے نا پھر وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمزم والی سائڈ پہ جو آیات کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں نا کہ جی قرآن میں تو یہ کہا ہوا ہے کہ مشرکین کے گھاٹ میں بیٹھو اور وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کو پکڑ لو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں. تو اگین اس کا ایک اس آیت کا ایک تعویل خاص تھا، ایک اسپیسیفک کانٹیکس تھا اس ٹائم کے حساب سے، اور ایک جنرل کانٹیکس آج کے حساب سے ہوگا. آپ اسپیسیفک کانٹیکس کو جنرل پہ اپلائی نہیں کر سکتے، جنرل کو اسپیسیفک پہ اپلائی نہیں کر سکتے، رائٹ. تو وکٹری کی ڈیفینیشن جب ہم اس ٹائم کی بات کریں گے فتح قریب سے مراد فتح مکہ ہو جائے گا. جب ہم ان جنرل بات کریں گے تو اینی کسی بھی قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کی کسی بھی امر میں وکٹری اور آن اے گرینڈ اسکیل اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام شریعت کے نفاذ کے لیے، اسلامی ریاست کی قیام کے لیے اس کو یوز کریں گے. تو دیٹ از واٹ وکٹری مینس، فتح مینس. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ دے مارتا ہے حق کو باطل پر. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اس طرح. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ زبد جو فوم ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے، وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. الزبدو سے مراد فرسٹ والی ہے، اس کی ہم بات کر رہے تھے نا جو فلڈ کے اوپر تھی. تو وہ فلڈ کے اوپر تھی، وہ غائب ہو جاتی ہے، ڈسپیئرز، اٹ گوز اوے. اچھا فلڈ کے اوپر والی اس سے ہم نے کیا مراد لیا تھا؟ فلڈ کے اوپر والی جھاگ امپیورٹی، اس سے کون مراد تھا؟ ڈسبلیورز. نو 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 ناٹ منافقین، ڈسبلیورز، مشرکین مکہ، رائٹ. تو مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ they were raised، رائٹ. مکہ سے مشرکین کو ختم کر دیا گیا، کفار کو نکال دیا گیا، مار دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا، جو بھی کیا گیا وہ ختم ہو گئے وہاں سے، رائٹ. تو وہاں تو اپلائی کرتا ہے. لیکن ہم نے کیا بات کی کہ دس از اونلی فار دا فرسٹ کائنڈ آف فوم، پہلی والی جھاگ جو تھی نا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ that disappears. لیکن جو دوسری والی جھاگ تھی اس سے ہم نے کیا مراد لیا تھا؟ کون اس سے وہ ہے؟ میننگ کیا لیا جائے گا دوسری والی جھاگ کا جو میٹل کے اوپر تھی؟ اس سے مراد منافقین ہے. Did they disappear؟ منافقین did not disappear. منافقین آج بھی ہیں امت میں اور ہمیشہ رہے ہیں امت میں، رائٹ. تو ایک طرح کے we needed to melt the gold. جزاک اللہ خیر. melt the gold کیا بھی گیا، رسول اللہ کے دور میں کتنی جنگیں ہوئیں، صحابہ کے دور میں کتنی جنگیں ہوئیں، تو بہت ساروں کو فلٹر آؤٹ کیا بھی گیا. لیکن ہر دور میں
کسی نہ کسی درجے میں نفاق رہا مسلم امت میں، رائٹ؟ نفاق کو پوری طرح اریز کرنے کا نہ قرآن نے وعدہ کیا اور نہ ہسٹری میں کبھی ہو سکا، رائٹ؟ تو ڈس بلیورز تو مکہ کی سرزمین سے ختم ہو گئے، وہاں پہ ابد الآباد تک توحید قائم ہو گئی. وہ جو آگے آتا ہے نا پھر آیت میں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جب پانی آتا ہے زمین، پانی لگتا ہے زمین پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ جو زمین، جو سوئل نرم ہوتا ہے وہ پانی جذب کر لیتا ہے، اس میں سے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ابزارب کر لیتا ہے، اور وہ پانی اس زمین کو نفع پہنچاتا ہے. وہ جو نفع پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، جو بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ اس زمین میں ٹھہر جاتے ہیں. تو جو قرآن اس زمین پر فلو کیا، بہا، تو اسلام کا پیغام اس زمین پر بہا، وہ اس زمین نے جذب کر لیا، وہ ان لوگوں نے جذب کر لیا، ان لوگوں کے دلوں میں ایسا سرایت کر گیا کہ وہ اب پرماننٹلی بہت پکے مسلمان ہو گئے. اور جو لوگ نہیں ایکسیپٹ کی، سوئل کے کچھ پارٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمین کہیں سے بہت سخت ہو جاتی ہے، اس پر جتنا مرضی پانی ڈال دو اس کو فرق نہیں پڑتا، پانی بہہ جاتا ہے اس کے اوپر سے. تو اس کو پھر اس فلڈ نے اٹھا کے پھینک دیا اور وہ ختم ہو گیا، ڈس اپیئرڈ. جو ہارڈ پارٹس آف دا سوئل تھے، جو پانی جذب نہیں کر سکتے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح اللہ مثالیں دیا کرتا ہے. This is how Allah gives examples. ایک آیت میں the entirety of this year, start to end، پوری سمرائز کر دی کہ یہ لو. اب what's so impressive about this آیا is کہ ایک مؤمن کے لیے جس نے یہ آیات پڑھی ہوں گی، تو جب بارش ہوتی دیکھے گا تو اس کو پوری سیرت from start to end یاد آ جائے گی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعویٰ کی ایک فلسفی سمجھا دی. اسلام کا میسج آج اگر ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے تو اس کی فلسفی کیا ہے کہ آپ تب تک، جب تک آپ نے، اچھا لیٹس سے ہم نے کسی نان مسلم ایریا میں، کنٹری میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے نا، وی کین ناٹ ڈو دعوی ورک ان، اچھا بائی دا وے سوری وی کانٹ ڈو، جب تک ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچ جاتے کہ ہر گلی، ہر گھر، ہر دوسرے بندے تک اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت اس درجے میں نہیں پہنچ جاتی کہ اس کو فنڈامنٹلز پتا ہوں اور اس کے بعد وہ رد کرے، تب تک ہم اگلے سٹیپ کی بات کر ہی نہیں سکتے. اینڈ بائی اگلا سٹیپ آئی مین قتال. we cannot talk about war, we cannot talk about battle before ہم نے، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے حجت تمام کرنا. ہم نے جب تک حجت تمام نہیں کی نا کچھ لوگوں پہ، تو ہم ان کے اگینسٹ تلوار اٹھا ہی نہیں سکتے. We cannot take up arms. Remember کہ رسول اللہ spent 13 years in Makkah before he took up any arms. Right? 13 years in a city that he had lived in for his entire life. He knew everyone there. اور تھے کتنے لوگ؟ At the highest of estimates نا، آپ بہت high end estimates لے لو تو historians say کہ there were at max 20,000 to 30,000 people in all of Makkah at the time of Rasulullah. 30,000 at max. بہت lenient estimate is 30,000. He spent 13 years on that city. اس کے بعد حجت تمام ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
اجازت دی کہ ہاں اب آپ چلے جائیں، گو ٹو مدینہ، میک ہجرا، اینڈ دین وہاں سے اب اقدامات شروع ہوں گے. اس سے پہلے ہی ڈڈ ناٹ ایون الاؤ سیلف ڈیفense. He did not allow taking up weapons, raising arms in self-defense. کفو ایدیکم کا حکم تھا، ہاتھ باندھے رکھو اپنے. تو ہمیں دعوت کی فلسفی اگین سمجھنے والی بات کہ آپ اگلی بات کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے یہ والا اسٹیپ پورا نہیں کیا. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ حجت تمام اصل میں ہوئی ہو. آپ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے، ہم نے شہادت الناس کا کانسیپٹ پڑھا تھا نا کہ ہم گواہ، وہ آتا ہے نا سورۃ الحج میں آتا ہے یا سورۃ الحجرات میں آتا ہے، میں مکس کر رہا ہوں شاید، کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے غالباً کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول بن جائیں شہید، گواہ تم پر، اور تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر. تو گواہی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آخرت میں جب کسی نان بلیور کے اوپر، کسی ڈس بلیور کے اوپر کیس ہوگا کہ جی تم کیوں نہیں ایمان لائے، تو اس پہ ہمیں بطور وٹنس کال کیا جائے گا، رائٹ؟ ہم اس کے اگینسٹ وٹنس ہوں گے اگر تو ہم نے اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہوتا تو، رائٹ؟ میں نے کسی کو اسلام کی اتنی تعلیمات دے دی جتنی پہنچانے کا حق تھا، تو پھر اور اس کے بعد بھی اس نے انکار کیا، تو پھر اب تو وہ ڈٹائی پہ اڑا ہوا ہے نا. تو اس میں تو بہت صاف وہ بنتا ہے کہ جی ہی از رانگ، اور میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ ہی از رانگ. میں نے بات پہنچا دی تھی، اللہ کے کورٹ میں مجھے بلایا جائے گا، تم نے بات پہنچائی تھی نہیں پہنچائی تھی؟ میں بولوں گا اللہ میں نے تو پہنچا دی تھی، اب اس کو سزا ملے گی. بٹ ایگزیکٹ سیم چیز کو پلٹ کے دیکھیں اگر میں نے اور آپ نے بات نہیں پہنچائی، ہم کھڑے ہوں گے اس دن کورٹ میں اور پوچھا جائے گا تم، اس جو بندہ ہوگا نا ڈسبلیور، تم تک بات پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی؟ اللہ مجھ تک تو پہنچی نہیں تھی. یہ جو تیرے بندے تھے جن کے پاس تیری بات پہنچی تھی، یہ تو اس کے اوپر خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ خود اس سے فائدہ اٹھائے نہ ہم تک پہنچائی. ہمیں اس دن ادھر بلا لیا جائے گا. ہمارے لیے دعوت کا کام تو یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم تلواریں اٹھائیں، بہت ہمیں ایفرٹ اس بات پہ کرنی ہے کہ بھائی ایکچولی پیغام پہنچا بھی ہے ابھی یا نہیں. اور unfortunately, sorry to say, the current state of the world, we're in such a complicated world right now کہ نان مسلمس تک پہنچانا تو بہت دور کی بات، مسلمانوں کو اسلام کا اور قرآن کا پیغام نہیں پتا. ابھی تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم خاک کہیں آگے دعوت کا کام کریں گے. آپ کو مجھے نہیں پتا اللہ کے کلام کے بارے میں، آپ نے اور میں نے نہیں پڑھا ہوا یہ اس کتاب کو شروع سے آخر تک. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ کیا تو ہم نے باقیوں تک بات پہنچانی تھی، باقیوں پہ گواہ بننا تھا، ہم نے تو خود کبھی آنکھیں کھول کے اس کو پڑھا نہیں. سب سے اونچے والے شیلف پہ رکھا ہوا تھا ہمارے گھر میں، ریشم غلاف میں لپٹا ہوا کہ جی بڑی بڑی عزت بڑی حرمت والی کتاب ہے، اس کو ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں، اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ جائے، کبھی اتارنے کی نوبت ہی نہ آئے، سوائے کہ اگر گھر میں کوئی شادی ہو یا کوئی بیچارہ چل بسے. تو دس از دعویٰ سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ فلسفی آف دعویٰ، یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ رسول اللہ کا منہج کیا تھا دعوت کا. وہ یہ تھا کہ پہلے 13 سال بات پہنچائی. جو ورڈ جو امیجری یوز ہو رہی ہے نا، اٹ از انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے اور اٹ از فلڈنگ دا ویلیز. ہماری دعوت should flood the valleys before we talk about taking up arms.
before we talk about قتال. تو خیر یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اس کو انشاءاللہ ہم الگ سے جو جہاد والا سیشن اور جو خلافت والا سیشن ہے اس میں چھیڑیں گے. لیکن یہاں پہ کیونکہ فلاسفی دعوت کی بات آ گئی تھی تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا بنتا ہے یہاں پہ. That is what I had prepared for this session. میں اگلا جو سیکشن ہے اس کو ابھی نہیں چھیڑا کیونکہ وہ ایک گو میں ہی ہوگا تو اچھا لگے گا، سمجھ آئے گا، ورنہ وہ میرا بھی فلو ٹوٹ جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی مزہ نہیں آئے گا اس میں. تو the next section will be our last section for this series and most likely it will be our very last session as well. So this is session 23. Session 24 will inshallah be our last session for beauty and elegance of the Quran. Genuinely it has been a very, I can't say what it has been for you, لیکن for me it has been a very very beneficial journey. خود میری اپنی لرننگ کے حساب سے، میری بہت ساری اسپیکنگ اینڈ مینجمنٹ ایکسپوجر کے حساب سے. سو جزاک اللہ خیرن فار آل آف یو گائز کہ آپ لوگ نے ٹائم نکالا اور ہر دوسرے دن مجھے 1 گھنٹہ سننے کے لیے آپ لوگ یہاں بیٹھے. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ جو باتیں کہیں سنی گئیں ان کا کسی معنوں میں حق ادا میں کر سکا. اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو تو آپ سب سے معذرت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا. If there are any questions, please let me know. بارک اللہ فیک. یار اچھا دیکھو، there is a reason I say کہ don't ask me fiqh questions کیونکہ I'm not a scholar. ٹھیک ہے، I can give you my opinion لیکن my opinion has no value and it shouldn't have value کیونکہ fiqh is actually a very complex field. اس میں بہت سارے اصول، بہت ساری پرنسپل، بہت ساری میتھڈالوجی آتی ہے اور فقہ سمجھنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی ریئلی، مطلب آپ نے پراپرلی فارملی پڑھی ہو. تو اٹس آلموسٹ لائک آسکنگ می اباؤٹ راکٹ سائنس، لائک ایکچوئل آربیٹل فزکس اینڈ اسٹف. اب میں یہاں بیٹھ کے بولوں کہ ہاں یار راکٹ کو ایسے لانچ کرو تو یوں اڑ جائے گا اور آربٹ میں آ تو جائے گا، اور اس کے پیچھے کتنی انٹرکسیز ہیں میرے اچھے بھی نہیں بتا سکتے آپ کو، رائٹ. اف یو وانٹ مائی اوپینین کہ شب برات بدعت ہے یا نہیں، I personally don't think کہ it should be، اس میں آپ کو کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا روٹین کا مطلب آپ کا روز کا معمول ہے یا کچھ بھی آپ کا روٹین ہے کہ آپ ہر دوسرے دن یا ہفتے میں ایک دفعہ آپ تہجد پڑھتے ہیں یا آپ رات جاگتے ہیں قرآن شرآن پڑھتے ہیں یا آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو بے شک آپ اس کو کنٹینیو کر لیں. لیکن آپ اسپیشلی شب برات کی نیت سے کہ جی اس رات میں وہ کروں گا، مجھے پرسنلی کوئی اتنی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ملی اس کے فیور میں کہ یہ کرنا چاہیے. واللہ اعلم، میری دلائل پہ اور احادیث پہ اور فقہ پہ اس طرح کی نظر نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی اوپینین دے سکوں. ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے تھوڑا بہت اس کو دیکھنے کی کوشش کی، مجھے جو احادیث مل سکی ان میں یہ ضرور تھا کہ اس رات کی ایک ورچو، ایک فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے اعمال بخشتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہے. ٹھیک ہے، کیا اس فضیلت کی وجہ سے ہمیں ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے؟ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اگین میری اوپینین کی اس معاملے میں کوئی اوقات نہیں ہے. ڈو ناٹ فالو می. ٹھیک ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا آخرت کے دن کسی نے کھڑے ہو کے بولا کہ جی مہد بھائی نے بتایا تھا تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ فالو می. اوکے، ہاؤ کین وومن گیو دعویٰ while observing حجاب and modesty؟ اچھا دیکھو، دعویٰ کے there is 1001 methods. ٹھیک ہے، I am a good speaker تو I speak، مجھے بولنا آتا ہے، بک بک کرنی آتی ہے. مجھ سے کوئی بولے گا کہ لکھ کے دے دو
کوئی آرٹیکلز یا کوئی ریسرچ پیپرز تو میری جان جاتی ہے, لکھا نہیں جاتا مجھ سے, ٹھیک ہے. سم آف یو آل مے بی گریٹ ایٹ رائٹنگ اینڈ گریٹ ایٹ ریسرچ, لیکن آپ لوگوں کی اسپوکن شاید نہ اس طرح سے, ٹھیک. تو اف یو فائنڈ کہ یو آر مور کمفرٹیبل ان ریٹن ورک تو ڈو دیٹ, اس طرح کر لیں. اف یو فائنڈ کہ نہیں یو لائک ٹو اسپیک مور, بی سلیکٹو ان یور آڈینس. آپ بالکل پبلک نہ کریں, ڈو اٹ سسٹرز اونلی, یا اگر آپ پبلک کر بھی رہے ہیں تو نیم اٹ سسٹرز اونلی, ٹھیک. مے بی اف یو وانٹ بی ایکسٹرا کیئرفل ڈونٹ شو یور فیس, آپ صرف اسکرین دکھا کے بات کر لیں. میرے جو لاسٹ والے پچھلے رمضان والے سیشنز تھے, آئی تھنک کسی ایک میں بھی میری شکل نظر نہیں آتی, کیونکہ آئی یوز ٹو اونلی اسکرین ریکارڈ جو آیات شو ہوئی ہوتی تھی. تو ابھی تو میں نے کیونکہ لیپ ٹاپ پہ کہہ رہا ہوں تو آئی سوئچ بٹوین مائی کیمرا اینڈ اسٹف, لیکن آپ اس طرح کر لیں. تو دیر از ویز اراؤنڈ اٹ اینڈ یو کین ڈو ان. اچھا پتہ ہے کیا, دس فارم آف دعویٰ, یہ سیشن ٹائپ, لیکچر ٹائپ, آن لائن تھنگس, دس از گڈ, ٹھیک ہے, دس از اے ٹول وی شوڈ یوز. لیکن می پرسنلی اینڈ a lot of people who are actually experienced in the da'wah field, مطلب میں نہیں ہوں, لیکن people who I've learned from and who've spent years, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار in the end نا, the best da'wah tool is face to face. جو بات آپ کسی کے سامنے بیٹھے کر سکتے ہیں نا, وہ بات آپ آن لائن نہیں کر سکتے, اس بات کا وہ اثر ہوتا ہی نہیں ہے, right? It is the exact same جو میں نے ایک دفعہ بات کی تھی نا, کہ اگر میرے گھر میں ایک شادی ہے تو میں لوگوں کو واٹس ایپ پہ اس کی شادی کی انوائٹ بھیج دوں, دیٹس ون لیول. دوسرا لیول یہ ہے کہ میں کارڈز پرنٹ کراؤں, پرسنلی ان کے گھر جاؤں, ان کو وہ کارڈ پکڑاؤں, ان کو بڑے مہذب طریقے سے دعوت دوں کہ جی آپ آئیے گا میرے گھر شادی پہ, رائٹ. فرق ہے نا. There's a big difference in the impact. There's a big difference in the reach. There's a big difference in وہ بندہ کس طرح فیل کرے گا, اس کو ایک امپورٹنس فیل ہوگی کہ ہاں میری امپورٹنس ہے, اس لیے یہ بندہ اتنی دور سے مجھے کارڈ دینے آیا, میرے نام کا اس نے کارڈ پرنٹ کروایا, مجھے دینے آیا, پرسنلی مجھے انوائٹ کرنے آیا. تو وہ بندہ آپ کی بات کا کچھ پاس بھی رکھے گا, اس پہ آنا کچھ اپنا فرض بھی سمجھے گا کہ یار اس نے اتنی محنت سے مجھے اتنی کیئر سے مجھے انوائٹ کیا, میرا جانا بنتا ہے. اپلائی دا سیم تھنگ ٹو دعویٰ. میں کسی کو انسٹاگرام پہ ایک انوائٹ بھیج دوں کہ یار میں سیشن کر رہا ہوں آ جاؤ, اور میں کسی کے ساتھ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں, میں بولوں یار دیکھو ہم اس طرح سیشنز کرتے ہیں, اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں, اٹس اے ریئلی گڈ پلیس, اور تمہیں لیٹس سے کسی, مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ لینگویج میں بہت انٹرسٹڈ ہے, ایک بندہ لکھتا ہے, لائک ایکچولی شاعری لکھا کرتا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس کی مطلب کی چیز ہے, تو کھینچ کے لے کے آؤں گا, بٹ آؤ یہ بات سنو, دیکھو تمہیں کیسے انٹرسٹ کرتی, رائٹ. میں نے کہ کہیں میری کوئی اسلامک لیکچر میں ادھر جانا ہے, رائٹ, میں کسی کو واٹس ایپ پہ اس کا انوائٹ بھیج دوں کہ یار فلاں جگہ پہ فلاں عالم آ رہے ہیں تو چلو گے, اور میں اس کو لے کے چلوں, یار چلو میں ادھر جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو, آ جاؤ, مزہ آئے گا نا, چلو, اور اس کے بعد کھانا بھی کھا لیں گے کہیں. تو جتنا والی بات ہے, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یوٹیلائز دی اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی پبلک میں آئے, ضروری نہیں ہے ہر کوئی بولے, ضروری نہیں ہے ہر کوئی لکھے, مطلب some people are really good at graphic design and drawing, writing. آپ ان کو یوز کریں, آپ اپنی وہ اسکلز یوز کریں دعوت کے کام کے لیے. Some people are really good at social media management. مطلب I know nothing about social media management. مجھ سے کو پوچھے کہ بھائی کیسے ریچ آئے گی اور کیسے وہ آئے گا, بھائی مجھے نہیں پتا. I just record my stuff and post it, اور پھر I don't even look back کہ کتنے views آئے اور کتنے وہ آئے, right? تو if you give me social media management work, it's going to fail. Your account is not going to get reach. لیکن someone who's actually in that field, اس سے کام کرو, وہ دعوت کا کام ہی بہتر ہو رہا ہے نا. دعوت کے کام میں use whatever skills you have. Literally any skill you have can be applied to dawah. So don't restrict yourself کہ جی میں I can't speak very well,
یا پبلک اسپیکنگ یا میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے یا آئی کانٹ رائٹ ویری ویل یا میرے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہے. بھائی لٹرلی دعوی کی اپرچونیٹیز آج کل are unimaginable. You just need to step up. Like actually, honestly speaking. Any other questions? By the way, یہ بات کوئی مائنڈ نہ کر جانا. I'm not attacking anyone saying you guys are not willing to do it. I'm just saying کہ ہم نا اپنے آپ کو سیلف ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھار, کیونکہ ہمیں دعوت کا صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اسپیکنگ والا. We're like اچھا یہ کر سکتے ہیں, دعوت کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. I'm just trying to push you guys کہ نہیں, اس کے علاوہ اور 10 آپشنز ہیں. Try to explore them. Any other questions? We have less than 1 minute remaining. How to be Mahad 101? Do not be Mahad 101. I am begging you, do not be Mahad 101. I am, اچھا پتہ ہے کیا, ایک دعا آتی ہے کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا, مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ بھول جاتی ہے اس کی ہمیشہ, تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ اچھائی بیان کر رہے ہیں میری, وہ مجھ میں نہیں ہے, وہ مجھ میں پیدا کر دے, اور جو میری منفی باتیں تم نے ان سے چھپائی رکھی ہیں, وہ ان سے چھپا رکھ. تو میری بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو بالکل نہیں پتا, تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. تو ڈو ناٹ آسک ٹو بی لائک می, آسک ٹو بی بیٹر, آسک ٹو بی, آسک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت کے کام میں, دین کے کام میں یوز کرے, بجائے اس کے کہ مہد بن جائیں. ڈونٹ بی مہد. تو the session has ended. I'll just send the remaining to the group. تو بس just to wrap it up, بہت ساری باتیں ہوئیں دعوت کے لحاظ سے, بہت ساری چیزیں. All in all, just ask کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے کہ وہ ہم سے آخرت میں جب اس کے سامنے پیش ہوں تو وہ راضی ہو جائے. کیونکہ وہ یہ بات نا کہ the ultimate goal, the end goal, the primary goal is اللہ کی رضا. یغفر اللہ ذنوبا, نہیں کیا تھا سورۃ الصف میں, let me repeat it again. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. This is the ultimate goal. اس کے علاوہ جو مرضی مل جائے وہ غنیمت ہے. That is extra. Right? اس کے اندر یہ مل جائے تو باقی سب برداشت کر لیں گے. تو بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جب پیش ہوں تو ہم یہ حاصل کر سکیں, اور کچھ ملے نہ ملے, اور اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں, لیکن یہ مل جائے تو بس پھر کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخرت کو حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اس دنیا میں ہم سے وہ کام لے لے کہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کامیابی کے مستحق ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.